آپ کو کچھ ملنے کی امید نہ ہو، اس کوشش میں ٹائم ویسٹ نہیں کیا جاتا۔ تو ہم کیوں مسلمان ہیں، ہم کیوں کلمہ پڑھتے ہیں؟ بہت سارے لوگ دنیا میں مذہب کو نہیں مانتے اور بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اسلام میں یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ پابندیاں کیوں ہیں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی مذہب کو چھوڑ دو تو پھر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ابھی کچھ ہفتے پہلے میں نے ایک بیان کیا تھا، بیان میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں اضافی تو آپ گھر خرید لیں ذاتی، لیکن اگر فالتو پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس تو کھانے پینے میں پہننے میں لگا دیں، ذاتی گھر بنانے کی کوشش مت کریں، کیونکہ دیواروں سے دل لگانا، مکانوں سے دل لگانا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، فرمایا تیرا وہ ہے جو پہن کے پرانا کر دیا اور کھا کے ختم، جو استعمال میں آ گیا۔ باقی جو رہائش کی ضرورت ہے وہ کرائے کے گھر سے پوری ہو جاتی ہے بہت کم انویسٹمنٹ میں۔ ذاتی گھر کے لیے جتنی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے اتنی انسان کی زندگی اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ بس ایک حسرت کہ میرا اپنا گھر کیوں نہیں ہے۔ تو میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی کرائے کے گھر سے بھی جنازہ نکلے گا اور ذاتی گھر سے بھی جنازہ۔ جس کا ذاتی گھر ہو وہ بھی ذاتی نہیں ہے، یہ دماغ سے نکال دے۔ ذاتی وادی کچھ نہیں ہوتا، سب ادھار اللہ نے دیا ہوا ہے۔ یہ ٹوپی، چشمہ، پگڑی، بنیان یہ بھی ادھار ہے، تو ادھار نہ ہوتے تو اللہ واپس تھوڑی لیتا۔ سمجھا پا رہا ہوں؟ وہ بھائی سب اللہ نے کچھ دن کے لیے استعمال کی چیزیں دی ہوئی ہیں۔ متاع قلیل، قرآن کہہ رہا ہے زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے بڑے بڑے پلاٹ کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ متاع، تھوڑا سا زیادہ راہ ہے۔ زیادہ راہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہم جب سفر میں جاتے ہیں نا تو 2-4 روٹیاں ٹفن میں رکھ لی اور 2-4 ایک گدا تکیہ لے لیا کہ رات کو ٹرین میں یا جہاز میں لوگوں نے آج کل وہ گردن پہ لگانے کا ایک لیا ہوتا ہے نا کہ کہیں آنکھ لگانی پڑ جائے تو گردن ٹیڑھی نہ ہو جائے، تو یہ ہے زیادہ راہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ زیادہ راہ ہے، تھوڑے دن کا سامان ہے، بس پھر واپس لے لوں گا۔ تو تھوڑے دن کے سامان میں کروڑوں کی انویسٹمنٹ وہ کرے جس کے پاس اربوں ہو۔ چلو سارے خرچے ہو گئے تو اب چلو ایک گھر بھی لے لو، نہیں ہے تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ذرا گلا کچھ سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے اس لیے تھوڑا سا بار بار کھانس رہا ہوں، معذرت۔ تو نہیں ہے تو پھر ٹینشن لینے کا نہیں، کیونکہ ویسے بھی نکلنا ہے۔ تو میں نے 2-4 دن پہلے کسی کو یہ بات سمجھائی، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سمجھاتا رہا، وہ بحث کرتے رہے، نہیں۔ میں نے کہا اصل میں آپ میں ایک وائرس ہے، جب تک وہ وائرس ختم نہیں ہوگا ہماری بات آپ کی سمجھ میں نہیں ہے۔ وہ وائرس ہے دنیا سے محبت اور دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھنا۔ کیونکہ آپ دنیا کو مسافر خانہ ہی نہیں سمجھ رہے تو میری باتیں آپ کو لگیں گی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ چیز جو انسان کی سب سے بڑی چاہت ہے، ذاتی گھر، اسی کی نفی کر رہا ہے یہ۔ اس وقت دنیا میں انسان کا سب سے بڑا ہدف کیا ہوتا ہے؟ میرا ذاتی گھر ہو، اور یہ اسی کی نفی کر رہا ہے۔ تو پھر ایسے لوگ مولویوں کو بیوقوف تو سمجھیں گے نا۔ دیکھو عاشورہ کے دن شیعہ ماتم کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، آپ چیخیں نہیں، کم از کم جو میں بات کر رہا ہوں تھوڑا سا ہاں نہ کریں۔ کیا خیال ہے؟ وہ دیکھو وہ پورا سیٹ اپ ہی آؤٹ ہوا ہے ان کا، چیخ رہے ہیں۔ تو آپ، ہم نہیں کہتے چیخیں چلائیں، لیکن جب بیان ہو رہا ہو تو اپنا رسپانس تو ایسا دینا کہ کچھ تھوڑا سا لگے کہ آپ لوگ بات سن رہے ہیں۔ وہ شیعہ ذاکروں کی تقریریں سنیں، کیسا ہاہو چل رہا ہوتا ہے۔ شیعہ ذاکر جو محرم میں ان کی جو تقریریں ہیں آپ دیکھیں، مجمع شور کیسا مچاتا ہے، ایسے زبردست نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بہت سی باتیں خود پبلک کی سمجھ میں نہیں بھی آ رہی ہوتی، کہ وہ پتہ نہیں جھوٹے قصے روایتیں بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں بعض ذاکر، یعنی کہ تقریباً تمام۔ تو لیکن ہمارا جو ہے سنی لوگوں کا حساب ایسا ہے کہ وہ ایسے بجھے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، شاید اس لیے کہ ان کی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو سمجھ میں جب آتا ہے تھوڑا سا انسان چہرے کی ایکسپریشن ظاہر کرتا ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا بھائی آپ چونکہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے
تو میری بات اس وقت سمجھ میں آئے گی جب آنکھیں بند ہونے لگیں گی. سمجھ رہے ہو؟ جب موت کا فرشتہ آئے گا آپ بولو گے یار اچھا میں نے کروڑوں روپے بچا کے بحریہ ٹاؤن میں اس لیے پلاٹ تھوڑی خریدا تھا کہ میری جنازے کو اٹھا کے قبر میں پھینکاؤ جا کے, اس لیے تھوڑی کیا تھا. تو اس وقت سمجھ میں آئے گی. لیکن وہ موت چونکہ ابھی سامنے نہیں ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا, اور واقعی نہیں آتا, اچھے اچھوں کی سمجھ میں نہیں آتا. اگر سمجھ میں آ جائے تو دنیا سدھر جائے. مائیکل جیکسن کی سمجھ میں یہی تو نہیں آ رہا تھا. مائیکل جیکسن نے ہاتھ پہ دستانے پہنے ہوئے تھے کہ تاکہ مسافہ کروں تو کسی کے جراثیم لگے نہیں. جب کسی سے ملاقات ہوتی تو منہ پہ ماسک چڑھا کے, کوئی گلے ملتے ہوئے چھینک مار کے کہیں جراثیم میری ناک میں, بولو نا بھائی نہ پھینک دے. ڈاکٹروں کی ٹیم 24 گھنٹے اس کے ساتھ کہ کس وقت کون سا ٹیکا لگانا پڑ جائے حضرت جی کو. یہ ان کے حضرت جی تو وہی تھے نا, ان کے وہ مائیکل جیکسن امریکہ والوں کا دامت برکاتہم بھی وہی تھا, نور اللہ مرقدبہ بھی وہی تھا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ اپنے حساب سے بزرگ دیکھتے ہیں, ان کے حساب سے وہی بزرگ ہے, وہی دنیا کا کامیاب ترین انسان. ڈاکٹروں کی ٹیم, آپ کہیں گے یہ عاشورہ کے دن کون سا بیان لے کے بیٹھ گیا. بھائی یہی تمام پیغمبروں کی تعلیمات ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, یہی اہل بیت کی, یہی حضرت حسن حسین کی تعلیمات ہیں جو میں آپ کے سامنے, یہ اسلام کی روح ہے. یہ سمجھ میں نہیں آئی تو میرے بھائی پھر اپنی مرضی کے دین پہ چلنے سے کوئی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو مائیکل جیکسن کے ساتھ ڈاکٹروں کی ٹیم. اور ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں, مائیکل جیکسن اربوں روپے اس نے کمائے تو اس میں سے چند لوگوں کو وہ کئی بہت پیسے دیا کرتا تھا صرف اس بات کے کہ میرے جسم کا کوئی آرگن اگر خراب ہو گیا تو آپ کو دینا پڑے گا. یہ انشورنس کا ایک ٹیکنیکل طریقہ. مثلا غفار بھائی کے گردے اس نے چیک کروائے, بڑے سیٹنگ پہ ہیں. ایک ان کا غفار بھائی ہر جگہ ہوتے ہیں نا, وسیم بھائی, سلیم بھائی, غفار بھائی, وسیم جی تو یہ تو ایک کردار ہے, کریکٹر ہے, وہ اس کو کچھ اور نام دیتے ہوں گے. تو اس نے دیکھا کہ بھئی یہ غفار بھائی ہیں, یہ بڑے صحت مند ہیں, ان کے دونوں کڈنی بالکل فٹ فاٹ ہیں. تو مائیکل جیکسن نے اپنے غفار بھائی سے یہ ایگریمنٹ کیا کہ اگر مجھے کبھی, یعنی اپنے رشتہ داروں میں نا جس کے گردے میچ بھی کر رہے ہوں, وہ تو ڈاکٹر دیکھتے ہیں نا کہ بھی میچنگ کے بھی ہیں, تو اس کو خرید لیا کہ میں آپ کو ہر مہینے اتنے $, دوں گا. اگر میرے گردے ناکارہ نہیں ہوئے تو یہ آپ کو غریبی میں یہ بچت ہو گئی, اور اگر ناکارہ ہو گئے تو ایک کڈنی آپ کو اپنا مجھے دینا پڑے گا. اتنی فکر کوئی زندہ رہنے کی کرتا ہے؟ بولو بھائی. اسی طرح اور بھی جو پارٹس ہیں باڈی کے, کہا جاتا ہے کہ مائیکل جیکسن کہتا تھا کہ میں 150 سال تک زندہ رہ کے دکھاؤں گا. کیونکہ ظاہر ہے جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو ہم تو ہسپتال, اکثر ہم اس لیے مرتے ہیں کہ ہسپتال پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے, ٹریفک جیم ہو گیا, کوئی جلوس آ رہا ہے راستے سے, لبیک یا رسول اللہ والے یہاں سے ٹرن مارتے ہوئے جا رہے تھے تو ادھر لبیک یا رسول اللہ میں 3-4 آدمی مر گئے. تو ہمارے یہاں تو یہ مسائل ہیں, یا کوئی اسٹرائک ہے, کوئی ہڑتال ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ مسائل بھی نہیں تھے, کیونکہ ڈاکٹر جو خود ڈاکٹر, ان میں سے ہر ایک ڈاکٹر پورا ہاسپٹل تھا. وہ ایسے کوئی چھوٹے موٹے ڈاکٹر تھوڑی تھے, وہ ان کے دامت برکاتہم کے ڈاکٹر تھے. تو ہر وقت ڈاکٹروں کی ٹیم, ہر وقت میڈیکل چیک اپ, ہر وقت احتیاط, یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے, بڑی تمیز سے ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے اور جاگنگ بھی ہو رہی ہے اور جم بھی ہو رہا ہے. اور پھر کہا جاتا ہے, مجھے یاد ہے 2009 یا 10 کی بات ہے, ہمارے دوست آ کے بتایا کرتے تھے کہ مائیکل جیکسن کا تاریخی پروگرام ہونے والا ہے. اتنا بڑا پروگرام امریکہ میں ہونے والا ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے ٹکٹ فروخت نہیں ہوئے ہیں. کروڑوں اربوں روپے کا بزنس ہونے والا ہے. دوست آپ بتاتے تھے کہ اتنا بڑا پروگرام مائیکل جیکسن کا ہونے والا ہے کہ آج سے پہلے اتنا اور ہٹو بچوں ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے؟ ایسا ڈانس کرے گا کہ ہٹو بچوں ہو جائے گا, اور اس کی ریہرسل ہو رہی ہے بہت دنوں سے. تو جو دوست ہمیں بتاتے تھے نا کہ بھئی ایسا ہونے والا ہے, ہونے سے چند دن پہلے انہوں نے آ کے بتایا کہ مائیکل جیکسن رات کو سوئے, صبح پولیس سے بھی نہیں اٹھے. ایسا سوئے ہیں, ایسا سوئے کہ امریکہ کی پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکتی. کتنی بھی گہری نیند میں ہو یا کیسا بھی ہو, پولیس آتی ہے تو اچھے اچھوں کو اٹھنا پڑتا ہے. تو میں نے کہا یار یہ کیسے ہو گیا؟
ابھی تو آپ بتا رہے تھے اس کا پروگرام ہونے والا ہے، پھر اتنے ڈاکٹر، پھر جراثیم سے ایسی حفاظت اور ڈاکٹروں کی ٹیم 24 گھنٹے ساتھ، تو اس کو مرنے سے پہلے کم از کم چانس تو ملنا چاہیے تھا نا، ڈاکٹروں کو بھی تو کچھ کرنے کا چانس ملنا چاہیے تھا کہ بھائی اس کو کسی طرح سے بچاؤ۔ دوڑنے کا پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اچانک ہی مر گیا۔ تو میں نے عبرت کے لیے تقریباً 1-1.5 ہفتہ پہلے سرچ کیا کہ مائیکل جیکسن کی موت کیسے ہوئی۔ تو ایک بات خوب ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں یوٹیوب پہ چھوڑو بہت ہیں۔ یہ جو یوٹیوب کی تحقیقات ہوتی ہیں نا، قابل اعتماد نہیں ہوتی۔ اس میں ایک تحقیق تھی، مائیکل جیکسن مرا نہیں، اس کو بلکہ مارا گیا، وہ بڑے دلائل سے۔ یہ بات غلط ہے۔ جب تک آفیشلی کسی چیز کی تصدیق نہیں ہوتی، قانونی طور پر تصدیق نہیں ہوتی، لوگوں کی انفرادی خبروں پہ اعتماد مت کیا کریں۔ کتابوں کے حوالے اور ادھر ادھر یہ سب کر لیتے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ یہ جو حوالہ دے رہا ہے یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے؟ عین ممکن ہے واقعی کسی نے مارا ہو، مگر اس کی کوئی ابھی تک دلیل سامنے نہیں آئی ہے۔ وہاں جو آفیشلی جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہ کہ یہ طبعی موت مرائی ہے، کسی نے قتل نہیں کیا، خود سے ہارٹ اٹیک ہوا یا کیا ہوا واللہ اعلم۔ چلو مرا ہے یا کسی نے مارا ہے، لیکن 50 سال ایک صحت مند آدمی کے لیے جوانی کی عمر ہوتی ہے، بڑھاپے کی نہیں ہوتی۔ اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا، عبرت کا نشان کہ مائیکل جیکسن یہ دنیا مسافر خانہ ہے، تمہارے باپ کی جاگیر بولو بھائی نہیں ہے۔ کاش 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 وہ تو چلا گیا، کاش انسانوں کو عبرت حاصل ہو۔ ہماری عبرت کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں۔ میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں، میں کسی اور کو ملامت نہیں کر رہا، میں یہ جتنی باتیں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے کرتا ہوں سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں۔ عبرت کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں۔ دنیا میں کوئی واقعہ، کوئی نصیحت ایسی نہیں ہے جس سے ہمیں سبق حاصل۔ کتنے لوگ نوجوان ہمارے حسرت کرتے ہوں گے مائیکل جیکسن، کاش ہم مائیکل جیکسن کی جگہ ہوتے۔ کسی نے بتایا کہ ایک دفعہ ڈانس کے دوران لڑکیوں نے اپنے کوٹ پھاڑ دیے، اتنا زیادہ ایکسائٹڈ لڑکیاں ہو جاتی تھیں اس کے بھی۔ آج کسی نوجوان کے لیے کوئی ایک لڑکی گھر سے بھاگ جائے تو وہ ساری دنیا میں ڈنڈورا پیٹے گا، یار میں اتنا بڑا آدمی بن گیا ہوں کہ میرے لیے اب گھر سے بھاگنا پبلک شروع ہو گئی۔ کیسا اللہ نے عبرت کا نشان بنایا۔ ختم، مائیکل جیکسن دنیا سے بولو بھائی ختم، مٹی۔ اب ڈانس کرو اندر قبر میں، لوگ اس کی قبر پہ پھول چڑھا رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن اس سے مائیکل جیکسن کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاکمین احکم الحاکمین۔ فرمایا کہ اس کے بعد اب تمہیں اس رب کی طرف لوٹایا جائے گا جس نے تمہیں پانی کے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا تھا۔ اللہ اس موقع پہ فرماتے ہیں الا، خبردار خبردار ہوشیار سنو، لہ الحکم، حکومت کس کی ہے؟ اسی کی ہے، اور وہ بہت جلد فیصلہ کرنے والا ہے کہ کون صحیح ٹریک پر چلا تھا اور کون غلط ٹریک پر چلا تھا۔ یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے۔ یہ فیصلہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم خود سے کسی راستے کو صحیح کہہ دیں اور کسی راستے کو غلط کہہ دیں۔ ہماری نظر میں صحیح راستہ وہ ہے جس کو پبلک اچھا سمجھتی ہے۔ پبلک فنکاروں، اداکاراؤں کی زندگی کو کامیاب لائف سمجھتی ہے، اسی وجہ سے سب اسی کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ اس راستے کو جہنم کا راستہ قرار دیتا ہے، کیونکہ اس ٹریک پر چل کر انسان اپنے پیدا کرنے والے سے غافل ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ یہ وہ ٹریک ہے جس پہ چل کے انسان کس سے غافل ہوتا ہے؟ ناچنے والے، ڈانس کرنے والے، گانے والے، یہ اللہ سے سب سے زیادہ دور ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو قوالیاں پڑھنے والے ہیں نا وہ بھی اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ موسیقی آپ کو اللہ سے دور کرتی ہے، اللہ کے قریب نہیں کرتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ سمجھ میں آئیں گی تو پھر اگلی عمارت اس پہ کھڑی ہوگی۔ دنیا کا مسافر خانہ ہونا ہی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اسے یہ بحث کے ذاتی مکان کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا اس؟ میں بار بار بتا، غیر مسلم ہے، اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے تو ہمیں کوئی غیر مسلم کہیں، کیونکہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، اس میں ہم ڈاکہ برداشت
نہیں کریں گے. کسی ایسی چیز کو اسلام کہا جائے جو اسلام نہیں ہے, یہ قابل برداشت نہیں ہے. لہذا جو قادیانی ہیں وہ غیر اسلام کو اسلام کہہ رہے ہیں, وہ اس دین کو اسلام کہتے ہیں جو مرزا قادیانی ملعون لے کر آیا, جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شریف انسان نہیں تھا, پیغمبر ہونا تو اس کے بعد کی چیز ہے. بار بار یہ دعویٰ کرتا ہوں, کوئی بھی قادیانی کسی بھی ختم نبوت کی تنظیم سے متعلق کسی بھی عالم کے پاس لے آؤ, میرے پاس لے آؤ, انشاءاللہ میں اسے قائل کروں گا. اس پر وہ مناظرہ کرے, اس پر وہ بحث کرے, اس پہ ڈیبیٹ کرے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو شریف انسان ثابت کر کے دکھا دو. شریف انسان نبوت سے پہلے کیا ہے شرافت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ نے پہلے کیا کہا کہ کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا تم نے؟ بتاؤ میں کیسا ہوں. لوگوں نے کہا آپ صادق اور امین ہیں. پہلے اپنا اچھا انسان ہونا ثابت کیا جاتا ہے, نبوت اس کے بعد کی چیز ہے. ابو سفیان نے جب وہ غیر مسلم تھے, کافر تھے, اس وقت تقریر کے دوران کہا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے 40 سال میں کبھی نہیں دیکھا, جھوٹ بولتے ہوئے, کبھی امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. حضرت خدیجہ نے 40 سال کی عمر میں 25 سال کے نبی سے جو نکاح کیا, وہ کیوں؟ ایماندار ہونے کی وجہ سے. حضرت خدیجہ کے پاس پیسہ تھا مگر اس پیسے کو کاروبار میں لگانے کے لیے کوئی ایماندار انسان نہیں مل رہا, جیسے کہ انویسٹر کو کوئی ایماندار انسان چاہیے ہوتا ہے. تو اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کی سلیکشن کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ ان کے پاس رشتوں کی کمی نہیں تھی, رشتوں کی کمی نہیں تھی. تاریخ کی کتابوں میں ہے خطبہا اشراف قوم, حضرت خدیجہ جب بیوہ ہوئی ہیں قوم کے سرداروں نے نکاح کے پیغام بھیجے ہیں, لیکن انہوں نے کس کو پسند کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ کاروبار کے لیے کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو ان کے مال کی حفاظت کر سکے. تو مرزا غلام احمد قادیانی کا صادق اور امین ہونا تو دور کی بات, شریف انسان ہونا قادیانی ثابت نہیں کر سکتے. یاد رکھو, میں قادیانیوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کی آگ بہت سخت ہے جو اللہ نے نافرمانوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. تم پروپیگنڈے میں مت آؤ, کسی عالم کے, صحیح عالم کے پاس بیٹھو اور اس کے ڈیبیٹ کرو, اس سے بحث برائے بحث کی نیت سے نہیں, حق کی پہچان کی نیت سے. اللہ کی قسم تمہارے سامنے مرزا غلام احمد کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا. اور یہ خوابوں پہ اور الہاموں پہ مت چلو. میں جب اسکول پڑھتا تھا, کچھ قادیانی تھے کلاس فیلو, یہ چھوٹے سی کر کے میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں, درمیان میں بات آ گئی ہے تو اس کو جلدی سے کمپلیٹ کر لو. قادیانی زیادہ تر الہاموں پہ اور خوابوں پہ چلتے ہیں کہ مجھے خواب میں مرزا غلام احمد کی بشارت ہوئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی, انہوں نے فرمایا یہ نبی ہے. اس طرح کی چیزوں پہ چلتے ہیں. خواب اور الہام کبھی بھی حجت, بولو بھائی, نہیں ہو سکتا. خواب الہام کبھی بھی حجت نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی کہہ دیتے صحابہ سے کہ تم سب کو خواب آئے گا رات کو کہ میں کیا ہوں؟ سچا ہوں. خواب جھوٹے کے بارے میں بھی آتا ہے اور سچے کے بارے میں بھی آتا ہے. اسلام میں خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے, عین نبوت نہیں ہے. 46واں حصہ بہت اس میں جو حقیقت ہے وہ بہت سمٹ کے تھوڑی رہ جاتی. کبھی کبھار سچے خواب بھی آ جاتے ہیں مگر خوابوں پہ کبھی بھی شریعت کا مدار نہیں ہوتا. یہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں خواب. گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے. کبھی بھی خوابوں کی بنیاد اور الہاموں کی بنیاد پہ شریعت کے مسائل چینج نہیں ہوتے. ایک آدمی کا دلائل کی دنیا میں جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا, روزانہ خواب میں فرشتہ آ کے کہے نا یہ سچا ہے, آپ کبھی بھی اس کے ساتھ کاروبار نہیں کرو گے. آپ بولو گے فلاں کے پیسے بھی لے کے بھاگا, فلاں کے بھی لے کے بھاگا, فلاں کے بھی لے کے بھاگا, تو میں خواب کی بیس پر 1 کروڑ اس کے حوالے کر دوں, ایسا کبھی بھی نہیں کرو گے آپ. تو خوابوں کی بیس پر اپنا پیسہ کسی کے حوالے نہیں کیا جاتا. کسی جھوٹے کو سچا نبی کیسے مان لیا جاتا ہے بھائی؟ کیونکہ میں قادیانیوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں بچپن میں, مجھے اندازہ ہے کہ یہ کن چیزوں کو فوکس کرتے ہیں. خواب الہام, خواب میں سویا تو مجھے یہ آ گیا, میں اٹھا تو پورا دین اس پہ چل رہا ہے. اور ہمارے ہاں بھی بہت سے بدعتیوں کا دین خوابوں اور الہاموں پہ چل رہا ہے. حضرت جی آئے تھے مجھے خواب میں, حضرت جی نے یہ بولا, حضرت جی نے وہ. میں کہا تو اللہ کا واسطہ تو سو جایا کر آرام سے. بہوؤں کو خواب میں ساسیں چڑیل بن کے نظر آ رہی ہیں, کہتی ہیں سچا خواب ہے, کیونکہ ساس کیا بن کے نظر آئی ہے؟ چڑیل. اور ساس جب سوئی تو بہو اس کو سانپ بن کے نظر آئی خواب میں.
وہ اٹھ کے کہتی ہے میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی یہ سارا مسئلہ کہاں سے ہو رہا ہے، یہاں سے ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ بہو سے کہتا ہوں تو کہ تم اپنی ساس کو چڑیل سمجھتی ہو، لہذا خواب میں وہی آئے گا جو دن میں دماغ میں گھسا ہوتا ہے. اگر اس کو خیر خواہ سمجھو تو وہ فرشتہ بن کے آئے گی، فرشتہ. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو دیکھو جو لبرل لوگ ہیں جن کو مذہب سے محبت ہی نہیں ہے تو وہ ایسی باتیں کریں گے، لہذا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وہ تو کہیں گے یہ کیا ہے. وہ پھر ہر چیز میں وہ یہ بھی چاہتے ہیں عورت گھر سے باہر نکلے، وہ یہ بھی چاہتے ہیں عورت کو کپڑوں کی پر پابندی نہ ہو، آزادی ہو. وہ یہ بھی چاہیں گے کہ مذہب کو مسجد کی حد تک محدود کیا جائے، مذہب کو ریاست سے نکال دیا جائے. تو وہ سب کے ایک ہی نعرے ہیں، تشابہت قلوبہم. اللہ کہتے ہیں ان کے دل سب کے ایک جیسے ہیں. تو یہ سب ایک جیسی باتیں، جو باتیں کافر کر رہا ہے وہی باتیں یہ بھی کریں گے، کیونکہ یہ لبرل مسلمان ہیں. تو اس لیے اللہ نے اس آیت میں پہلے بتا دیا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، تو پہلی شرط کامیابی کی کیا ہوئی؟ کس کا ارادہ کرنا پڑے گا؟ یعنی اللہ نے یہ کامیاب لوگوں کی علامت بتائی ہے کہ پہلی شرط کیا ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہو تو نیت کیا ہو؟ اللہ کو خوش کرنا اور جنت طلب کرنا نیت ہونی چاہیے. آگے ارشاد فرمایا وسعا، اور پھر اس کے لیے کوشش بھی بولو بھائی شروع کر دے. بہت سے لوگوں کی نیت آخرت، کربلا پہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں لیبل لگایا جاتا ہے حضرت حسین کی